السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، کیسی ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، ہمیشہ خوش و خرم رکھے، صحت اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ تو جی بیٹا، ہمارے فرسٹ چیپٹر کا آج لاسٹ ٹاپک ہے اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی وہ خصوصیات جو اس کو دیگر تہذیبوں سے منفرد کرتی ہیں، ممتاز کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے اسلامی تہذیب و تمدن باقی تمام تہذیبوں سے بہتر، اعلیٰ اور اچھی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب و تمدن میں وہ کون سی کوالٹیز ہیں، کون سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ دیگر تہذیبوں میں ایک منفرد اور جداگانہ مقام رکھتی ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، اللہ کو خالق اور مالک سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، بگڑی بنانے والا اور حاجت روا سمجھنا، نظام کائنات میں اللہ رب العالمین کو بالکل اکیلا کنٹرولر ماننا، منتظم ماننا، قادر مطلق ماننا، یہ وہ خصوصیت ہے جو دنیا کی باقی تہذیبوں میں نہیں پائی جاتی۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کو کسی نے جنا اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا۔ وہ اکیلی ہستی، اس کائنات کو بنانے والی، چلانے والی، اور انسان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کو مکمل اختیار اور کنٹرول حاصل ہے۔ اس کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اسلامی تہذیب کا کوئی بھی فرد جو اللہ رب العالمین سے بہترین تعلق رکھتا ہو، وہ اللہ کا فرما بردار ہوگا، مطیع ہوگا اور اللہ کے احکامات کا پابند ہوگا۔ اسلامی تہذیب و تمدن کا حامل شخص اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھے گا اور ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ رب العالمین کے قادر مطلق ہونے، اللہ کے جو ہے وہ با اختیار ہونے کا اس کے اندر احساس ہوگا۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے حامل افراد ہمہ وقت ذکر الہی میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں۔ اسلامی تہذیب و ثقافت اسلامی تہذیب و ثقافت کے اندر جو انسانی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا ہے وہ بندگی ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ کے احکامات کی پابندی، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اور یہی وہ تصور ہے جو انسان کو دیا گیا۔ زندگی کا یہی تصور ہے جس کے ساتھ وہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ گویا اللہ کی یاد، اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کرنا، یہ انسان کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات میں سے تیسرے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا مومنوں اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر ایک جگہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا گیا۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی فرما برداری کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اسلامی تہذیب کے علمبردار یا اسلامی تہذیب کے حامل لوگ وہ من پسند زندگی نہیں گزارتے، وہ دنیا کے اندر اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے پیچھے نہیں چلتے، وہ دنیا کے اندر اپنی خواہش کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں۔ اسلامی تہذیب و تمدن کوئی ساکن تہذیب نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیب ایک متحرک تہذیب ہے، ایک پائیدار تحریک ہے۔ یہ دنیا کی وہ عظیم ترین تہذیب ہے جس کے ذریعے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے
اس کے اندر لچک رکھی گئی ہے، بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اس تہذیب کے اندر اہلیت ہے، اور جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں دین و رسالت کی شکل میں وہ مضبوط، مستحکم اور پائیدار ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اس تہذیب کے اندر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس کا اللہ کے حضور ایک دن جواب دہ ہوگا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ دنیا ہمارے پاس دارالعمل یا دارالامتحان ہے، اور یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے۔ یہاں انسان ایک مسافر کی حیثیت سے آیا ہے اور اپنا سفر کمپلیٹ کر کے وہ ہم بہت جلد منزل مقصود پر پہنچنے والا ہے۔ آخرت ہی اصل ٹھکانہ اور اصل گھر ہے، وہ جنت، وہ گھر جہاں سے ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، ہمیں وہیں لوٹ کر واپس جانا ہے۔ لہٰذا اگر ہم دنیا کے اندر اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو کل قیامت کے دن سرخرو ہو کر اپنے اس ابدی گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس دنیا کی زندگی میں ہم نے اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیا، چشم پوشی کی یا اپنی منمانی کی، خواہش کے بندے بن گئے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین انسان کو عذاب سے دوچار کرے گا، اور یوں انسان اپنے آرام اور آسائش والے گھر جنت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ تہذیب اپنے ماننے والوں کو احساس ذمہ داری عطا کرتی ہے۔ جواب دہی کا لازمی نتیجہ احساس ذمہ داری ہی تو ہے۔ یہ عقیدہ انسان کے اخلاق کی بنیاد ہے۔ لہٰذا اس تہذیب کا ماننے والا ہر فرد اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ضمیر پختہ ہو جاتا ہے۔ وہ کسی قانونی اور خارجی دباؤ کی وجہ سے صحیح عمل سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر حال میں درست عمل کا انتخاب کرتا ہے اور حق اور سچ پر ڈٹ جاتا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن اپنے ماننے والوں کے اندر ثابت قدمی پیدا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد پھر انسان کسی بھی قیمت پر اسلام کے دامن کو نہ چھوڑے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، اور پھر وہ اس پر قائم ہو گیا۔ دنیا کی صعوبتیں، تکلیفیں، مصیبتیں مومن اور مسلمان کو ہرگز بھی اسلامی احکامات سے دور نہیں کرتی۔ وہ ہر حال میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پانے کی کوشش میں ڈٹا رہتا ہے۔ میدان جہاد ہو یا ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، مومن کے اندر ذرا برابر بھی لغزش نہیں آتی، اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں، اور وہ ہر حال میں درست موقف پر قائم رہتا ہے۔ یہ تہذیب مومن اور مسلمان کے اندر عظمت انسانی کے پہلو کو اجاگر کرتی ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت ڈھانچہ میں ڈالا ہے۔ لہذا یہ تہذیب اپنے ماننے والوں کو یہ سکھاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی تحقیر نہ کریں، ایک دوسرے کی تذلیل نہ کریں، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں، کسی پر طنز نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اور یوں ایک دوسرے کے جذبات اور خیالات کا احترام کرتے ہوئے اس تہذیب کے ذریعے انسان دنیا کے اندر بہت پرامن زندگی گزارتا ہے۔ یہ تہذیب اپنے ماننے والوں کو مساوات کا درس دیتی ہے۔ قدیم زمانوں اور دیگر مذاہب کے اندر لوگوں کے درمیان مساوات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے آپ کو مختلف خاندانوں اور قوموں میں جو تقسیم کر رکھا ہے، اس وجہ سے وہ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بڑائی اپنی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین سورہ حجرات کے اندر فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے، بہتر وہی ہے جو تقوی میں بڑھ کر ہے۔ تمہارے قبیلے اور تمہارے خاندان صرف تمہاری پہچان کے لیے بنے، حسب نسب، رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہی ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ لہٰذا تمام عبادات اور ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مسلمانوں کو مساوات کا درس دیتے ہیں اور ان کے درمیان ہر قسم کے امتیازات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسلامی تہذیب مسلمانوں کو سادگی کا درس دیتی ہے، ہر طرح کی نمود و نمائش سے منع کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو سادگی ہے یہ ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے خود بھی سادہ زندگی بسر کی اور اپنے ماننے والوں کو بھی سادگی کا درس دیا۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے افراد کو طہارت و پاکیزگی کا درس دیا گیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، طہارت و پاکیزگی پر زور دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا واللہ یحب المتطہرین، اللہ رب العالمین پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا، فرمایا الطہور شطر الایمان، جو صفائی ہے یہ نصف ایمان ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اس میں دین اور دنیا کا بہت ہی خوبصورت اور حسین امتزاج ہے۔ اسلام افراط و تفرید سے پاک مذہب ہے۔ یہودیت کے اندر آخرت کو فراموش کر دیا گیا۔ یہودیوں نے دنیا کمانا، دنیا کے اندر ترقی کرنا یہی اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا کہ جو کمانا ہے، جو کھانا ہے، جو لینا ہے، جو عیش ہے وہ صرف اس جہاں کے لیے، جبکہ عیسائیت نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے رہبانیت کو ترجیح دی۔ اسلام نے اعتدال پسندی کو اختیار کرتے ہوئے رہبانیت کو بھی حرام قرار دیا، اور دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو فراموش کرنا، اللہ کے احکامات کو بھلانے سے بھی مسلمان کو بچنے کی تاکید کی ہے۔ لا رہبانیہ فی الاسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام میں ترک دنیا اور رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں، کوئی مقام نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام کے اندر ذریعہ معاش کو اختیار کرنا، اہل و عیال کی پرورش کرنا، گھر والوں کے لیے محنت کرنا، اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اور فرمایا جو شخص والدین کے لیے، اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے، کہ وہ اپنی ذات کو غربت سے بچانے کے لیے کام کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے۔ لہٰذا اسلام زندگی اور اس کی لذتوں کو حاصل کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنا جو حصہ تیرا دنیا کے اندر ہے اس کو فراموش نہ کر، اس کو نہ چھوڑ، وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ ہے اس کو نہ چھوڑو، اس کو نہ بھلاؤ، اس کو نہ فراموش کرو، وہ بھی کماؤ، وہ بھی حاصل کرو، دنیا کے اندر بھی خوشیاں حاصل کرنا، دنیا کی لذتوں سے انجوائے کرنا یہ بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرنا اور دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا، اسلامی تہذیب و تمدن اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتی ہے اور ہر طرح کے افراط و تفرید سے پاک ہے۔ یہ وہ چند خصوصیات ہیں جس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی کوالٹیز ہیں جو اسلامی تہذیب و تمدن کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ تہذیب دنیا کی تمام تہذیبوں سے بہتر اور اعلیٰ ہے، پائیدار ہے، متحرک ہے، اور کبھی بھی یہ پرانی ہونے والی نہیں ہے، کبھی بھی یہ نعوذ باللہ ناقص ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن یہ چند ایک وہ پوائنٹس ہیں جن کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ملنے والی تہذیب اور ہمیں ملنے والے جو اللہ کے احکامات ہیں وہ کس قدر شاندار اور اعلیٰ ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا کے اندر، امت مسلمہ کو پوری دنیا کے اندر ایک خاص مقام، خاص برتری اور فوقیت حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تہذیب و تمدن کے مطابق طرز رہن سہن اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدقسمتی سے آج ہم اپنی تہذیب کو بھول کر، اپنے طرز رہن سہن، اپنے لائف سٹائل کو بھول کر، چھوڑ کر اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر کے غیروں کے طرز رہن سہن کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کے لائف سٹائل کو لیے ہوئے ہیں اور ہم ان سے امپریس ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری بے وقوفی ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے، دین سے دوری ہے، ہماری ناواقفیت کی بنا پر آج ہم جو ہیں وہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں۔ تو ڈیئر کلاس، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے ہم دیکھیں کہ اسلام نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے جو ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے ہر معاملہ کے اندر، ہماری طرز معاشرت میں، طرز رہن سہن میں، اوڑھنے پہننے، کھانے پینے، رہنے سہنے، تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے جو تعلیمات اسلام نے ہمیں دی ہیں وہ کس قدر بہترین ہیں، اس کے اندر ہمارا کتنا فائدہ ہے، کس قدر ہماری کامیابی کے لیے وہ ضروری ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھیں، ان کو سیکھیں، پڑھیں، اویئرنیس حاصل کریں، اور دنیا کی باقی تہذیبیں جو کہ ناقص ہیں، ناپائیدار ہیں، جن کے اندر فالٹ ہیں، بہت بڑی خرابیاں ہیں،
ان کے پیچھے پڑنے کی بجائے اور ان کو لینے کی بجائے اپنی تہذیب کو اختیار کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔